نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ہماری گفتگو پہلی مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابقت 6 چیزوں سے ہوتی ہے، اس پر گفتگو ہوئی تھی مثالوں کے ساتھ، اور ساتھ میں بدعت کا صحیح مفہوم کیا ہے، بدعت کس کو کہتے ہیں، اور بدعت کی قسمیں جو سب سے آخر میں ہماری بات ہوئی تھی وہ بدعت حقیقی اور بدعت اضافی۔ بدعت حقیقی جس کی کتاب و سنت میں اصل ہی نہ ہو، جیسے میلاد النبی منا رہے ہیں، اس کی کوئی اصل ہی ہمیں کتاب و سنت سے نہیں ملتی۔ اضافی بدعت جس میں کیفیت یا سبب یا پھر وقت یا پھر جگہ، جو 6 چیزیں مطابقت ہونی چاہیے، ان میں سے کسی چیز کا ایک نہ ہونا، عدم، تو یہ بدعت اضافی کہلاتی ہے۔ جیسے بعد نماز فرض اجتماعی شکل میں دعا کرنا، قبرستان میں مردے کو دفنانے کے بعد اجتماعی شکل میں دعا کرنا، دیگر امور میں بدعت کا انجام دینا۔ جنازے میں کئی بدعتیں ہیں ہمارے پاس، نماز میں کئی بدعتیں ہیں، روزوں میں کئی بدعتیں ہیں، حج میں کئی بدعتیں ہیں، ہمارے پاس عبادات میں، عادات میں، معاملات میں، ہر چیز میں بدعتوں سے گھرے ہوئے ہیں ہم لوگ۔ الغرض اس سلسلے میں جو درس ہوا مغرب سے پہلے، اس سلسلے میں کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو جم کر کھل کر پوچھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ شیخ، یہ رمضان میں جو سنت موقدہ تراویح پڑھتی تو 8 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، لیکن عمر بن خطاب کے زمانے میں 20 رکعت تھے، تو یہ بدعت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پہلی بات، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 رکعت شروع ہی نہیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی 20 رکعت پڑھانے کا حکم نہ دیا، نہ کیا، نہ بتایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ایک روایت ہے، ضعیف حدیث ہے وہ، جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت پڑھانے کا حکم دیا۔ حدیث ضعیف ہے، صحیح حدیث نہیں ہے۔ صحیح حدیث یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 8 رکعت پڑھانے کا حکم دیا، یہ صحیح حدیث ہے، صحیح روایت ملتی ہے۔ تو الغرض یہ جو منسوب ہے، نسبت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، یہ سراسر ایک ضعیف حدیث کا سہارا ہے، جبکہ صحیح حدیث موجود ہے کہ آپ نے 8 رکعت ہی کا حکم دیا ہے۔ تو صحابہ سے ہم بدعت کی امید قطعاً نہیں کر سکتے، ہمارے ایمان میں کمی ہے۔ کعبۃ اللہ اور مکہ اور مدینے میں مسجدوں میں 2 جگہ بھی 20 رکعت پڑھائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، قیل ومن ہی یا رسول اللہ، قال ما انا علیہ واصحابی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کو جانے کا راستے کا پلیٹ فارم کیا بتایا؟ مکہ یا مدینہ؟
کیا بتایا؟ سنت رسول، کتاب اللہ اور سنت رسول، سنت رسول اور صحابہ کا طریقہ، یہ کھلا اور دو ٹوک جواب ہے یہ۔ اس کے بعد اگر ہم اندر کی بات میں جائیں گے، ڈیپ بات میں جائیں گے، تو کچھ حکمتوں کا تقاضا ہے، اس کے تحت اس کو پڑھایا جا رہا ہے۔ جبکہ آپ عرب میں، سعودی عرب میں، دیگر مساجد میں 8 رکعت پڑھایا جاتا ہے، اور وہاں پڑھانے والے جو 20 رکعت ہو رہی ہے، ائمہ 8 رکعت کے قائلین ہیں سب۔ کچھ حکمتوں کے تحت پڑھایا جا رہا ہے۔ اس میں سے ایک ازدحام بھی کر لیں آپ، کہ لوگ رمضان میں بکثرت جاتے ہیں، تو آپ ایک سہولت کے لیے 10 رکعت پڑھے، لوگ آ گئے، دوسرے لوگ داخل ہو رہے ہیں، تمام کی سہولیات کے لیے ایک طرح سے اس کا اہتمام ہو رہا ہے، اس کو بس اسی حکمت کے تحت باقی رکھے ہیں۔ اب وہ عالمی سطح کا معاملہ ہے، اچانک کوئی چیز کی تبدیلی، فسادات پیدا ہو سکتے ہیں، یہ سب حکمتیں ہیں۔ مگر ہمارے لیے 2 ٹوک میں اگر جواب ہے، ہمیں چاہے مکہ کر لیں، چاہے مدینہ کر لیں، مکے کے امام کر لیں، مدینہ کے امام کر لیں، ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ پلیٹ فارم کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آخری عشرے میں رمضان کے جو 5 راتیں ہوتی ہیں، اس دن جو تمام علماء جو بیان کا سلسلہ 3-3 4-4 گھنٹے رات کو کرتے ہیں، اور اعتکاف میں ہوتے ہیں، ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے، اور کافی لمبا درس رات پوری لگتی ہے۔ ہاں دیکھیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ جو آخری عشرہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو ہے کہ آپ آخری عشرے میں بنسبت 20 دنوں کے پہلے رمضان کے آپ کی عبادت کی کیفیت مزید ہو جاتی، عبادت میں اور جم جاتے، کس لیتے آپ۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون عبادتوں کا ذکر ہے، وہ قیام اللیل ہے، تلاوت قرآن ہے وغیرہ۔ اب رمضان میں چونکہ لوگوں کے جمع ہونے کی وجہ سے دروس کا اہتمام ہوتا ہے، تو ایک جو سلسلہ تفسیر وغیرہ اس آیت کی یا اس پارے کی تفسیر یا کسی آیت کی تفسیر یا کسی موضوع کو شروع رمضان سے آغاز سے لیے رہتے ہیں، لوگوں کے اکٹھا ہونے کے سبب دروس کا اہتمام ہوتا ہے یہاں پہ۔ جیسے نکاح کی مناسبت سے لوگ جمع ہوئے تو کچھ دین کی باتیں ساتھ میں ہو جاتی ہیں، جبکہ وہ نکاح کا حصہ نہیں ہے، کہ لوگوں کے جمع ہونے کی مناسبتیں تلاش کی جاتی ہیں۔ وہ مناسبتوں کی دلیل کیا ہے؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر آپ اپنی دعوت کے کام کو مضبوط کرتے تھے، مختلف قبیلوں سے لوگ آتے تھے، جمع ہوتے تھے، تو آپ اپنی توحید کی دعوت کو عام کرتے تھے آپ۔ مگر خصوصاً تاخیرات میں ایک لمبا وقفہ بیانات کے لیے 4 علماء 5 علماء کا یہ اہتمام ایک طرح سے نہیں ہونا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو اصل قیام ہے، قیام عموماً ہمارے پاس ہوتا ہے، قیام مختصر کر لیتے ہیں، اور بیانات کا سلسلہ، دروس کا سلسلہ جو ہے ایک لمبا سلسلہ چلتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، مختصر ہونا چاہیے، قیام طویل ہونا چاہیے، تنہا عبادت کا موقع ہونا چاہیے۔ اب کچھ حکمتوں کے کارن بھی ان چیزوں کو انجام دیتے ہیں، کچھ مساجد میں اس کا بھی تقاضا ہے، جیسے مثال کے طور پر بیانات کا اہتمام نہ ہو تو لوگ بکھر جاتے ہیں، عام لوگ ہوتے ہیں تو بکھر جاتے ہیں، بکھر کے راتوں میں کوئی شر پسندانہ کام یا شرارتی کا کام یا ایسا کوئی کچھ کام کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے مسجد کے لیے ذمہ داروں کے لیے یا پھر جو ہے مسلمانوں کے لیے آفت بن رہی ہے۔ اس ایک حکمت کو بھی اس کا بھی تقاضا کرتے ہیں۔ تو میرے کیف اب حکمت تقاضا جو بھی ہوں، ماہ رمضان میں جو آخری عشرے میں خصوصاً جس عبادت کا ذکر ہے، وہ قیام، تلاوت، دعاؤں، ذکر کا زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔
کا اگر سوال کریں گے تو جو بدعتی لوگ جو دعائیں کرتے ہیں نماز کے بعد جو اجتماعی دعا ہوتی ہے اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ حکمت یہ ہے کہ وہ جو دعائیں نہیں جانتے، عربی پڑھنا نہیں جانتے، دعائیں ان کو یاد نہیں ہے، ان کی سہولت کے لیے، ان کی حکمت کے لیے ہم نے ایسے اجتماعی دعا کا ایجاد کیا ہے. تو آپ کریں تو سنت ہے، ہم کریں تو یہ جو ہے بدعت اضافی میں ہر طرح سے یہ چیز آ جاتی ہے، اجتماعی شکل میں دعا کرنا، مگر یہ چیز بدعت میں داخل نہیں ہوئے گی. ہم بدعت میں اس کو ضم قطعاً نہیں کر سکتے. کوئی آدمی تراویح ہی نہیں پڑھتا ہے، تراویح ہی نہیں پڑھتا ہے، صرف جاگے رہتا ہے، تراویح نہیں پڑھا، کیا وہ بدعت کیا؟ نہیں کیا. تو ہم اس عمل کو اس سے بدعت میں قطعاً، جو میں 6 چیزیں بتایا، یہ کسی بھی مناسبت سے اس میں جڑ نہیں سکتی ہے. افضلیت اور استحباب کی بات یہ ہو رہی ہے کہ افضلیت یہ ہے اس کو ترجیح دی جائے، اس کو ترجیح دی جائے، قیام کو، دعا کو، ذکر کو، اس کو ترجیح دی جائے اور اس کا وقت دیا جائے. یہ اہتمام ہو تو بہت زیادہ مناسب ہے. یا پھر کچھ مسجدوں میں طویل تراویح کا اہتمام ہو، کچھ مسجد میں مختصر تراویح کا اہتمام ہو. اس طرح اگر ہو جائیں تو یہ بھی آدمی اپنی سہولت کے حساب سے عبادت انجام دے سکتا ہے. ضعیف ہے، کمزور ہے، مختصر قیام کرنا چاہتا ہے تو اس مسجد، وہ مسجد چلا گیا. کوئی طویل قیام کرنا چاہتا ہے، ماشاءاللہ شہر بنگلور کے اندر اس کا اہتمام ہے. مختلف مسجدوں میں مختلف چیزیں ملتی ہیں. مسجد چھوٹی چار مینار ہے، وہاں پر طویل تراویح، طویل قیام ہوتا ہے. تو طویل قیام کرنے والے کثیر تعداد میں وہاں جاتے ہیں. کچھ مسجدیں ہیں تاخیراتوں میں، یعنی آخر عشرے میں بھی جو ہے اپنے عام وقت میں ہی تراویح فوراً اشارہ انجام دیتے. وہاں حکمت کا معاملہ ہے. اطراف و اکناف کے لوگ اس کو ضرر محسوس کرتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں، مشقت محسوس کرتے ہیں، تو اس کا بھی جو ہے اس اعتبار سے ان مساجد میں ایسا بھی اہتمام ہے. تو الغرض اس کو ہم بدعت تک نہیں جوڑ سکتے، بدعت تک اس چیز کو قطعاً جوڑ نہیں سکتے. فرض نماز کے فوراً بعد میں جو اللہ اکبر ہے اس سے لے کے قل اعوذ برب الناس تک کے، یہ ہمیں آرڈر میں لے لے کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس کے بعد اب میں فری ہو جاتا ہوں کہ میں پھر اب ذکر یا دوسرا کرنے، اس میں وہاں کام بھی یہ نہیں ہے، ریسٹرکشنز نہیں ہے. مطلب ابھی میں اس کے بعد اسماء الحسنی شروع کر دوں گا. پہلا آرڈر تو میرا ختم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، اللہ اکبر سے لے کے قل اعوذ برب الناس تک ختم ہو گیا. اس کے بعد ابھی میں اسماء الحسنی پڑھ رہا ہوں یا جو کچھ بھی پڑھ رہا ہوں، تو وہاں پہ کوئی بدعت یا کوئی نہیں قطعاً نہیں، کوئی مخالفت آپ کو یہاں پر نظر نہیں آئے. کسی بھی طرح سے آپ کو یہ چیز نظر نہیں. آپ تلاوت کر رہے ہیں، آپ ذکر کر رہے ہیں، اسماء حسنی پڑھ رہے ہیں، اس کی تو فضیلت ہے. علم سیکھنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں آپ، اس کی تو فضیلت ہے. اسماء حسنی کی تو خصوصاً فضیلت ہے. من حفظها فقد دخل الجنہ، ان للہ 99 اسما من حفظها ومن واعها، ایک روایت میں ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. تو اس کی شرح میں مختلف علماء ذکر کیے ہیں کہ یاد نام یاد کر لیا صرف وہ جنت داخل ہو جائے گا. کوئی ذکر یہ کرتے کہ شرح کے ساتھ یاد کیے، کوئی ذکر یہ کرتے ہیں کہ صرف ذکر پڑھا ایک بار، وہ بھی اس دن میں، اس فضل کے اس میں داخل ہو جاتا ہے. بولے کہ عورتوں کا اعتکاف جو ہے مسجد میں ہوتا ہے. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مجھے وہ آیت یاد نہیں ہے، فوری طور پر درس کے بعد یاد آئی آیت. وَأَنْتُمْ سورۃ البقرہ میں ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ عورت کی عبادت جو ہے گھر میں افضل ہے اور گھر میں بھی جو پڑھتے ہیں اس میں افضل ہے. تو اس حدیث پر کیا بھی اجتہاد نہیں ہو سکتا. جب چیز آپ کو دیکھیں، اس کی مثال ایسے ہی ہے، قربانی میں بہیمۃ الانعام کے لیے شروط ہیں. بیمار نہیں ہونا، کانا نہیں ہونا، ایسی بیماری. آپ کو عقیقے میں وہ شروط نہیں ہے، آپ کو بس شاتن شاتانی کا ذکر ہے.
ایک بکری، ایک دو بکریاں، اس کا ذکر ہے. یا اسی طرح عقیقے میں آپ کے لیے اونٹ اور گائے کا ذکر نہیں ہے. تو لہٰذا جو عبادت کے لیے جو کیفیت خاص کر دی گئی وہی کیفیت ہوگی، اسی کیفیت کے ساتھ اور اسی سبب کے ساتھ اس عبادت کو انجام دیا جائے گا. اجتہاد کی شکل کب آئے گی؟ اجتہاد کی شکل جب دلیل موجود نہ ہو تب اجتہاد کی صورت آئے گی. جب آپ کے پاس واضح دلیل ہے تو وہاں پر اجتہاد کو لا کر معاملہ سنت کا معاملہ نہیں بگڑے گا. جی اس کے بعد گردن کا مسح کرنا جی بدعت ہے یا جائز؟ یہ اضافی بدعت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اب کرنے کے لیے، یہ کام کرنے کے لیے دلیل چاہیے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھنڈا رہتا ہے گرمی کے دنوں میں اس لیے کرتے، تو پانی ڈال لو بدن میں اور ٹھنڈا رہے گا. تو اس کو وضو کا ایک حصہ مان کر چلنا یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، اضافی بدعت ہے. اب ہم نے وضو کرتے نا تو ظاہر ہے جو بھی ہمیں وضو کرتے ہیں وہ میل یا کوئی بھی پسینہ ہے صاف ہونا چاہیے. تو مان لیجیے گردن میں کبھی کبھی کام سے دودھ کی وجہ سے پسینہ آتا ہے تو جو مسح کرتے ہیں تب گردن کو ہاتھ میں بنا ہاتھ لگائے سنت کے مطابق پورا وضو کر لیں، اس کے بعد ہم گردن کو کھول سکتے ہیں. ایسا تو کر سکتے ہیں. دیکھیے غسل اور وضو اس کو طہارت کہتے ہیں. ایک طہارت ہے اور ایک نظافت ہے. غسل طہارت ہے، غسل نظافت. غسل طہارت کس کو کہتے ہیں؟ جو عبادت ہے آپ کو اسی طریقے سے کرنا ہوگا طہارت اس کی. جیسے نہانا غسل واجب ہو جاتا ہے ان صورتوں میں، تو اس کے لیے غسل طہارت مقصود ہے. یہی طریقہ کہ سب سے پہلے ہاتھ دھولیں، عضو کو دھولیں، پھر ہاتھ دھولیں، پھر وضو کریں پیر چھوڑ کر کے، پھر سر پر سے 3 بار پانی ڈالیں، پورے بدن پر پانی بہائیں، پھر پیر دھولیں. یہ یہاں تک کیا ہو گیا آپ کا غسل طہارت. اس میں کیفیت سب کچھ ہونا ضروری ہے اور یہ عبادت ہے. اس میں نیت داخل ہے. انما الاعمال بالنیات، نیت شرط ہے اس میں. آپ اگر اس نیت سے نہیں کیا، بھول کر کے ایسے ہی کر دیے، نہیں نیت داخل کرنا، پھر دوبارہ کرنا. آپ سمجھ رہے؟ سبحان اللہ، نیت داخل ہے اس میں، دوبارہ کرنا آپ نیت اگر کرنا. تو ایک ہے غسل نظافت، میں آپ کو یہاں سے سمجھا رہا ہوں، انشاءاللہ یہ بات بھی سمجھا رہا ہوں. غسل نظافت، آپ ٹائرڈ محسوس کر رہے ہیں، بے قراری محسوس کر رہے ہیں، کھیلے کام کیے گرمی میں، آئے شاور میں نہا رہے ہیں، ایسے ہی فریش ہو رہے ہیں آپ، سر سے ڈائریکٹ نہا رہے ہیں، یہ غسل نظافت ہے. اب طہور شطر الایمان کے تحت جو ہے اس نیت سے آدمی کو پاک صاف رہنے کا اس میں بھی ثواب ملے گا. مگر یہاں غسل طہارت میں کیفیت وغیرہ سب ہونا یہ عبادت میں شامل ہو گیا. ویسے ہی آپ نے وضو کیا تو صفائی کے لیے، آپ کی نماز کے لیے جو شرط ہے یہ چیز پوری مکمل ہو گئی. اس کے اوپر آپ زائد کر رہے ہیں، زائد سمجھ کر کر رہے ہیں آپ، ایسے ہی جائز ہے، کوئی حرج نہیں. اس کی مثال میں یہ دے دوں، کوئی وضو کر لیا، وضو کر لے کے پھر اپنے آپ میں کمفرٹ ایک فریش محسوس کرنے کے لیے صابن سے منہ دھوتا ہے، یا صابن سے منہ دھو کر کے بعد میں وضو کرتا ہے، یہ جوز، کیونکہ وضو کے حصے میں نہیں لا رہا ہے، وہ صابن سے ہاتھ منہ دھل کر کے پھر جو ہے وضو کرتا ہے. مگر عبادت کے لیے، یہ طہارت کے لیے وضو کا اتنا طریقہ کافی ہے. اگر کوئی اس کو کم سمجھ کر کے زائد پھر صابن سے دھلتا ہے کہ میرا وضو نہیں ہوا، تو سمجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فرمان میں اس کو شک ہے. بات سمجھ آ رہی؟ تو اور ایسا بھی کام کرنے سے ہم بچیں کہ لوگ اس کو بدعت سمجھ جائیں کہ یہ طریقے میں سے ہیں. کوشش
کوشش کریں انشاءاللہ. بجائے وضو کرنے سے پہلے ہم تھوڑا فریش ہو جائیں. وقت ملا تو نہا لیں. اضافہ کرنا بدعت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا ہے. اضافہ کرنا بدعت ہے. ایسے ہی کمی کرنا بھی بدعت میں شمار ہوتا ہے. جیسے کہ ابھی نماز میں رفع دین کرنا سنت ہے, اس کو چھوڑنا بھی بدعت میں شامل ہوتا ہے. معلوم ہونے کے بعد دلائل دیکھیے, ہاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آرڈرس ہیں کسی بھی عبادت میں 3 چیزیں ہیں: ارکان, واجبات اور سنن. آپ نے سوال کیا کسی چیز کے چھوڑنے سے کیا وہ بدعت ہوگی؟ نہیں ہوگی, بدعت نہیں ہوگی. جواب میں پھر آپ کو مزید سمجھا رہا ہوں. یہ چیز ارکان ہوتے ہیں, واجبات ہوتے ہیں, اور کیا ہوتے ہیں؟ سنن. نہیں, شروط یہ چیزیں الگ ہیں. اس کے علاوہ آپ جب عبادت شروع کر رہے ہیں, شروط اس عمل کے باہر کی چیز ہے. شرط اور رکن میں فرق یہ ہے, رکن اس عمل کا داخلی حصہ ہے, شرط خارجی حصہ ہے, خارجی عمل ہے. وضو شرط ہے تو یہ نماز کے علاوہ ہے, رکن نماز کے حصے میں داخل ہے. ٹھیک ہے. ارکان, واجبات, سنن. آپ رکن چھوڑیں گے آپ کی نماز نہیں ہوئی. حج میں آپ رکن چھوڑیں گے آپ کا حج نہیں ہوا. اگر کوئی عرفہ میں قیام نہیں کیا, حج نہیں ہوا اس کا. اسی طرح کسی بھی عبادت میں اگر آپ رکن چھوڑیں گے تو وہ آپ کی عبادت نہیں ہوئی, آپ کو دہرانی پڑے گی عبادت. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جس نے سورۃ الفاتحہ ادا نہیں کیا اس کی نماز نہیں, اس کی وہ رکعت نہیں ہوئی. جب رکعت نہیں ہوئی تو نماز نہیں. دوسرا ہے واجبات. واجبات کا ہر عبادت میں اس کا بدیل ہے. اگر واجب غلطی سے بھی چھوڑتے ہیں آپ, اس کا بدیل ہے. نماز میں سجدے سہو ہے. آپ جب ایک واجب کو چھوڑتے ہیں تو دوسرا واجب آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے, وہ سجدے سہو. حج میں آپ کوئی واجب چھوڑتے ہیں تو آپ کے اوپر ایک واجب آ جاتا ہے کہ دم دینا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. تو ایسے عبادتوں میں واجبات چھوڑنے سے اس کا بدیل واجب آ جاتا ہے آپ کے اوپر. تیسری چیز ہے سنت, مستحب, استحبابات. اگر اس کو چھوڑتے ہیں کوئی تو اس کے اس اجر میں یا ثواب میں کمی ہوگی. اور مزید سن لیں, کس نیت سے آپ چھوڑ رہے ہیں. اگزامپل, رفع الیدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جلسہ استراحہ, پہلے رکعت کے بعد دوسرے رکعت کے اٹھتے وقت بیٹھنا, یہ نبی کی سنت ہے. اگر آپ اس کو چھوڑتے ہیں, سنت جانتے ہوئے چھوڑ دیے, آپ کے ثواب میں کمی ہوگی. بھول گئے تو وہ تو فرض ہی معاف ہے, فرض والی چیزیں ہی معاف ہے, تو سنت بدرجہ ہوگا. اگر کوئی اس لیے چھوڑتا ہے کہ یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے, ہمارے مسلک میں نہیں ہے, تو یہاں پر میں سعید بن مسیب کا جواب دوں گا کہ آپ خلاف سنت کا گناہ ملے گا, عذاب ہوگا آپ کو. آپ کی نماز تو ہو جائے گی وہ, مگر یہاں پر آپ نے جو یہ عقیدہ رکھا, مسلک کو آپ نے جو مقدم رکھا, سنت کو آپ پسے پشت ڈالیں, اس کا گناہ آپ کو ملے گا. واضح بات ہوئی انشاءاللہ. داڑھی کا کیسا ہوگا؟ ہم انشاءاللہ نیکسٹ وہ سوالوں کا اگر یہ بھی رہے گا تو
اس سے متعلق جو عقیدے سے متعلق ہے اس کو ترجیح دیں گے، اگر زائد ہو تو انشاءاللہ یہ کر لیں گے۔ داڑھی کی بات آپ نے ذکر کی، داڑھی کے سلسلے میں حدیث چھوڑ کر کے فقہا کے بھی، اگر دلیل کی بیس پر جو فقہا کے بھی اختلافات ہیں، اتنا تمام کا اتفاق ہے کہ ایک مٹھی چھوڑنا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ ایک مٹھی کے بارے میں اگر اس کو اتنی میسر ہو رہی ہے، چھوڑنے کے سلسلے میں سب کا اتفاق ہے۔ حدیث کی بات نہیں بول رہا ہوں میں آپ کو، حدیث کی روشنی میں جو فقہا کے مسلکوں کی بات بول رہا ہوں میں آپ کو۔ ہاں، مزید کاٹنے کے بارے میں اگر راجح و ارجح یہ ہے کہ داڑھی کا کاٹنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، صحیح روایتوں کے مطابق یہی ہے کہ وہ جیسی آئے اس کو ویسی ہی چھوڑ دی جائے۔ ہمارے لیے کسی کا عمل دلیل نہیں بن سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث ہے، اس کو جیسے آئے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے۔ لف اللحیہ وقص الشوارب، اللف عربی زبان میں کہتے ہیں مکمل الترک، ایسے چھوڑ دینا جیسے وہ چیز ہے، اس کو بنا چھیڑ چھاڑ کیے، لغوی اعتبار سے اس کا معنی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں دوسری اذان کا ایجاد کیا تھا، آپ نے آغاز کیا تھا، ایک حکمت کو مقدم رکھتے ہوئے۔ جیسے وہ حکمت کیا تھی کہ اذان پہنچنے کے لیے بازار میں لوگوں کی تاخیری کی وجہ سے آپ نے بازار کے پاس ایک اذان دینے لگوائی، تاکہ جو ہے بازاری سب فارغ ہو کر کے دوسرے اذان سے پہلے وہ وقت پر جمعہ کے لیے حاضر ہو جائے۔ کیونکہ قرآن کریم کی آیت اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو فقہا میں اختلاف ہے، اس میں راجح قول فقہا کا یہ ہے کہ اس وقت کی کمائی، اس وقت کا جاب اذان کے بعد کا حرام ہے، حرام، حرمت کا فتویٰ فقہا کا آیا ہے اس سلسلے میں۔ تو اس کی اہمیت اور اس کی ویلیو کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عثمان بن عفان، چونکہ مائک وائک وصول وہاں تک پہنچنے کے لیے مسئلہ تھا، حکمت تھا، تو حضرت عثمان دیگر حکمتیں بھی ذکر کیے ہیں۔ تنبیہ کے طور پر حضرت عثمان بن عفان ایک اذان کا حکم دیے، وہ آپ کے دور خلافت تک ایک محدود وقت تک تھا، اس کے بعد پھر علی رضی اللہ عنہ کے دور سے یہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ ایسی حکمتوں کے تحت دیگر خلفاء میں بھی یہ چیزیں آئی ہیں، جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 3 طلاق کو 3 طلاق شمار کیے اپنی دور خلافت میں۔ آپ ایک محدود وقت، شروعات میں آپ کے شروع کے دور میں، خلافتی دور میں 3 طلاق کو ایک ہی طلاق شمار کیا جاتا تھا۔ جب طلاق کا کھلواڑ زیادہ ہونا لگا، اس چیز کو لوگ ذرا ایزی لے رہے تھے کہہ لیں، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو 3 طلاق ثابت کر دی۔ پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو یہ چیز جو خلفائے راشدین نے ان جن چیزوں کو
شروع کیا تھا، آغاز کیا تھا، جاری کیا تھا، یہ حکمتوں کے کارن ہے. بعض حکمتوں کے کارن ہے. وہ حکمتیں، علتیں اس وقت کے لیے محدود ہیں. جب یہ علت ختم ہو جاتی ہے تو وہ معاملہ بھی ختم ہو جاتا ہے. پھر الاصل بقاء ما کان علی ما کان، ایک قاعدہ ہے فقہ خیرہ، الاصل بقاء ما کان علیہ ما کان، کہ اصل پھر اپنی اصل حالت پر باقی رہ جاتا ہے جب یہ علت ختم ہو جائے. تو ایسی صورتوں میں اسی کو ہم دلیل بنا کر کے، اگر یہ علت، ایسی علت آپ کے پاس آتی ہے تو یقیناً ہم ایسی چیزیں امیر الجماع، ایسی چیز حکمت کے کارن، حکمتوں کے تحت ایسی صورتیں لا سکتے ہیں. تو کیا ابھی جو ہم نے کورونا میں نماز پڑھی، یقیناً علت، العلہ، اب اس کو ہم یہاں پر سلف میں بھی آیا تھا، تب اس وقت یہ چیز نہیں لائی گئی، اب کیسے لائی گئی، اس کو بول کر ایسی چیزوں کو بھی کئی دفعے جو ہے اس بات کو بھی لایا گیا. جبکہ جو ہے یہ حکماء، ڈاکٹرز جو موجودہ دور کے جنہوں نے تحقیق کی اس مسئلے میں، اس مرض کے سلسلے میں، تو اس بات کو لا کر علت کے تحت کیا ہے، لوگ فاصلے پر کھڑے ہو کر کے نماز ادا کی. یہ ایک علت کے تحت ہے. جب علت ختم ہو جائے گی تو الاصل بقاء ما کان علی ما کان. یہ ایک فقہ خیرہ ہے. یہ صرف علماء اور امیر المومنین یا امیر جو ہیں، جی وہ اجتہاد میں جی وہ مجتہدین کون ہو سکتے ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے. اجتہاد کے بھی مسائل ہیں. اجتہاد کیسی صورت میں ہوگا، کب ہوگا، مجتہد کون ہو سکتا ہے، کتنا علمی رسوخ اس کے اندر ہونا چاہیے، ان سب مسائل کے تحت ہی اجتہاد کیا جائے گا. ورنہ ہر کوئی جو ہے میرے حساب سے بات ہرگز نہیں لائے گا. ہاں، یہ بدعت اضافی میں آئے گا. یہ بدعت اضافی میں آئے گا کیونکہ آپ پہلی مجلس میں نہیں تھے ہمارے. اس میں کیا کم ہو گیا، مقدار کم ہو گئی. تو 6 چیزیں بتایا تھا شیخ نے. اس میں سنت سے مطابقت میں 6 چیزوں کا ہونا ہے، ضروری ہے. گنائیے آپ لوگ، جنس، سبب، مقدار، کیفیت، وقت، جگہ. تو ان چیزوں میں اگر کمی ہوتی ہے، اس میں ایک کہتی ہے، تو بدعت اضافی میں یہ چیز ضم ہو جائے گی، داخل ہو جائے گی. بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم، اکرمک اللہ تعالی. چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك